ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا جو باب زیر درس تھا، باب ما یستحب للرجل ان یقولہ اذا سمع المؤذن، گزشتہ نشست میں اس باب کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اس باب میں دو مسائل بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اذان کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا، کن کلمات کے ذریعے، کن الفاظ کے ذریعے۔ تو اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیا ہے۔ وہاں پر دو مذہب سامنے آئے تھے۔ پہلا مذہب یہ تھا کہ اذان کے وہی کلمات جواب میں کہے جائیں گے جو مؤذن کہتا ہے۔ یہ شوافع اور حنابلہ اور مالکیہ کا قول غیر مشہور تھا۔ اور دوسرا مذہب ہمارے ائمہ احناف کا اور جمہور فقہا کا تھا کہ اذان کے باقی کلمات کا جواب بعینہ انہی کلمات سے دیا جائے گا، صرف فلاحین کے مقام پر حوقلہ پڑھا جائے گا۔ صاحب کتاب نے باب کے آغاز میں فریق اول سے 5 حدیثوں کو، یعنی 5 روایتوں کو 4 صحابہ سے نقل کیا۔ اس کے بعد جو ہے فریق ثانی کی طرف سے باضابطہ اس مضمون کا رد کیا گیا۔ پھر اپنے مذہب کی تائید میں دلائل بہت ہی عمدگی سے صاحب کتاب نے پیش کیے ہیں۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ آج ہم پڑھیں گے، اور مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو سب سے پہلی لین ہے اوپر، وقد قال قوم، یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے دوسرے مسئلے کا آغاز ہوتا ہے کہ اذان، وقد قال قوم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ یہاں سے دوسرے مسئلے کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے یا مستحب ہے، یہ مسئلہ ہے، یا پھر سنت ہے۔ اس سلسلے میں دو مذہب ہیں۔ احناف اور اصحاب ظواہر کے نزدیک اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور کتاب کے اندر یہی لوگ وقد قال قوم اس کی مصداق ہے جو ابھی ہم عبارت پڑھے تھے۔ اور دوسرا مذہب ائمہ ثلاثہ اور خود امام طحاوی کا اور امام شمس الائمہ حلوانی جو احناف میں سے ہیں، ان کے نزدیک اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ یہی لوگ وخالفہم کے مصداق ہیں۔ اور فریق اول میں احناف میں امام اعظم ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ فریق اول کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ تو یہاں پر قولو کا صیغہ ہے جو امر حاضر ہے، اور امر جب مطلقاً آتا ہے تو وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں پر ہم وجوب کے لیے، لہذا اذان کا جواب دینا یہ واجب ہوا۔ یہ بہت اختصار کے ساتھ صاحب کتاب نے فریق اول کی دلیل کو یہاں ذکر کر دیا ہے۔ دوسرا طبقہ جو ہے ائمہ ثلاثہ کا اور امام طحاوی وغیرہ ہیں، اس میں شمس الائمہ حلوانی ہیں، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے۔ ان کا استدلال کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فقولو یہ وجوب پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ استحباب پر محمول کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں پھر ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان دینے والے کی اذان سنی۔ جب مؤذن نے کلمہ تکبیر کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فطرت اسلام پر ہے، اور جب کلمہ شہادت کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا جہنم سے نکل گیا۔ تو ہم نے
تیزی سے جھپٹ کر دیکھنے کی کوشش کی آخر یہ کون شخص ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم بشارت دی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک مویشی تھا اور نماز کے لیے اذان اس نے دی تھی. اس حدیث پاک سے فریق ثانی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے ایک مؤذن سے اذان کے کلمات سنے تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اس کے لیے بشارت ارشاد فرمائی. تو اگر جواب دینا ضروری ہوتا، واجب ہوتا تو حضور جواب دیتے، لیکن آپ نے ایسے الفاظ کہے جو اذان کے جواب کے خلاف ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن روایتوں میں امر کے صیغے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ فقولوا مثل ما یقول، تو ان مقامات پر حضور کا یہ حکم جو ہے وجوب پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ سنت یا استحباب پر محمول ہوگا. اگر واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی مؤذن کی فلاح و تعریف یعنی اس کی تعریف یا اس کو بشارت دینے کے بجائے اذان کا جواب دیتے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سلسلے میں فتویٰ جو ہے امام طحاوی اور شمس الائمہ حلوائی کے قول پر ہے، یعنی اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. لیکن پھر اس کے اندر تفصیل ہے. بعض فقہا ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں حاضر ہو اس کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن جو مسجد سے باہر ہو اس کے لیے واجب ہے. تو یہ ساری تفصیلات مطولات کے اندر اور فقہ حنفی کی جو اعلیٰ درجے کی اوپر کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں جو ہے ساری تفصیلات موجود ہیں. ہم نے یہاں پر جو گفتگو کی ہے وہ صاحب کتاب نے جس عبارت کو سامنے رکھا اس عبارت کے پیش نظر کی ہے. اب اس کا ترجمہ کر لیجئے. یہ بہت مختصر حصہ تھا لیکن چونکہ یہ مستقل مسئلہ تھا اس کو ہم نے گزشتہ باب سے الگ کیا ہے. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں وقد قال قوم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض لوگ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کون سا؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، حضور کا یہ قول علی الوجوب، وجوب پر محمول کیا جائے گا، یعنی اذان کا جواب دینا واجب ہے. تو ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ حضور کا یہ قول وجوب کے لیے ہے لہذا اذان کا جواب دینا واجب ہے. وخالفہم فی ذلک آخرون، لیکن دوسرے فقہا نے اس میں اختلاف کیا ہے. فقالوا، اور انہوں نے یہ کہا ہے ذالک علی الاستحباب لا علی الوجوب، حضور کا یہاں پر یہ قول قولو یہ وجوب پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ استحباب پر محمول کیا جائے گا. فکان من الحجۃ لہم فی ذلک، اور فریق ثانی کی اس سلسلے میں دلیل وہ ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. وہ حدیث یہ ہے، یہ حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں سند کے ساتھ. ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن ابی الاحوص عن علقمۃ عن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم کسی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فسمع منادیا وهو یقول اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اذان دیتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الفطرۃ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا یہ فطرت پر ہے یعنی اسلام پر ہے. فقال اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اس نے دوسری مرتبہ یہ کلمہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من النار، تو حضور نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ شخص دوزخ سے آزاد ہو گیا. قال، راوی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فابتدرناہ فاذا هو صاحب ماشیۃ ادرکتہ الصلاۃ فنادى بها، جب ہم نے یہ بشارت سنی تو ہم جو ہے اس کی طرف دوڑے لپکے. فابتدرناہ، ہم اس شخص کی طرف لپکے. فاذا هو صاحب ماشیۃ، تو وہ ایک چرواہا تھا.
ادرکت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو چکا تھا، فنادى بها، تو اس نے اسی نماز کے لیے اذان دی تھی۔ اب یہ حدیث ہو گئی۔ صاحب کتاب امام طحاوی کہتے ہیں فہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استدلال یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قد سمع المنادی ینادی، آپ نے ایک اذان دینے والے کی اذان کو سنا، فقال غیر ما قال، اور آپ نے وہ کلمات کہے جو اذان میں نہیں کہے جاتے ہیں، اذان کا جواب جن کے ذریعے نہیں دیا جاتا ہے۔ فدل ذالک، تو یہ حضور کا یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے ان قولہ، کہ حضور کا یہ قول اذا سمعتم المنادی فقولوا مثل الذی یقول، یہ قول جو ہے ان ذالک لیس علی الایجاب، یہ قول وجوب پر محمول نہیں کیا جائے گا، وانہ علی الاستحباب والندبۃ الی الخیر واصابۃ الفضل، بلکہ حضور کے اس قول کو استحباب پر محمول کیا جائے گا، والندبۃ الی الخیر واصابۃ الفضل، اور خیر اور فضیلت کے حصول پر محمول کیا جائے گا، کما علم الناس من الدعاء الذي امرهم ان يقولوه في دبر الصلاة وما اشبہ ذلك، جیسا کہ نماز کے بعد والی دعائیں لوگوں کو مانگنے کے لیے سکھائی ہیں اور دیگر اس کے مشابہ چیزیں ہیں، لہٰذا یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اذان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب یا سنت ہے۔ یہ باب اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد بہت اہم ترین باب ہے، باب مواقیت الصلاۃ، نمازوں کے اوقات کا باب۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس باب کو ہم پڑھیں گے۔ آج اپنے سبق کو یہی موقوف کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔